बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। माना जिसने सारी खाई है वो बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बी العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک ہم تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط راست اگلا بولو صراط الذین انعمت جن پر نہیں انعمت تو نے انعام کیا علیہم صراط بولو صراط راستہ الذین انعمت علیہم صراط بولو راستہ الذین انعمت تو نے انعام کیا علیہم جن پر۔ کل نا آپ سے میں نے دو باتیں عرض کی تھی جو بڑی اہم ہیں، وہ ویسے ویسے ہو جائیں گی، یاد بھی ہو جائیں گی۔ راستہ جو رہنمائی ہوتی ہے نا راستے کی، اللہ راستہ دکھاتے ہیں، کتاب نہیں کھولنی زبان میں کرنا۔ راستے کی جو رہنمائی ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہیں، یاد ہے؟ کسی سے آپ راستہ پوچھتے ہیں وہ رہنمائی دو طریقے سے کرے گا، نمبر ایک اشارے سے، نمبر دو ہاں کسی سے آپ پوچھتے ہیں، کوئی آپ کو سمجھاتے ہیں اشارے سے کیا مطلب ہے، آپ فلان جگہ میں نے جانا ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے یہاں سے یوں جاؤ گے، رائٹ لیفٹ ہوگے فلان جگہ پہنچ جاؤ گے۔ یہ اس کو کہتے ہیں اراد الطریق عربی میں، کہ یعنی اشارہ کرنا راستہ، اور دوسرا ایصال المطلوب منزل مقصود تک پہنچانا۔ اچھا اللہ تعالیٰ سے ہم نے سوال کیا کیے کہ ہمیں کون سا راستہ چاہیے؟ صراط مستقیم چاہیے۔ صراط مستقیم کی 5 شرطیں ہیں، جس راستے میں 5 یہ چیزیں ہوں گی وہ راستہ سیدھا ہوگا۔ نمبر 1 جس کے ذہن میں بولو، پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا راستہ جو منزل مقصود تک پہنچائے، کہ ایسا نہ ہو کہ شروع میں چلے اور آگے اتنا بڑا کھڈا آ جائے کہ جا ہی نہ سکے، تو وہ صراط مستقیم نہیں ہوا کرتا۔ یعنی ایسا راستہ کہ یہاں سے سٹارٹ کریں تو انتہا تک چلا جائے، یہ پہلی شرط ہے صراط مستقیم کی۔ نمبر 2 بالکل سیدھا ہو، دائیں بائیں زگ زیگ نہ ہو، بالکل سیدھا چلنا چاہیے۔ وہ ایک جملہ کہتے ہیں پنجابی میں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، کہتے ہیں روں پورا نہ ٹریے پاویں دور ہی کیوں نہ ہو۔ اگلا جملہ میں نہیں بولتا ہوں تمہارے متعلق نہیں، تو روں پورا نہ ٹریے پاویں دور ہی کیوں نہ ہو۔ ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں درمیان سے شارٹ مارتا ہوں، تو کبھی بھی شارٹ راستے پر نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہاں ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوں، کوئی اور نقصان آپ کو ہو جائے، تو جو پبلک راستہ ہو اسی پہ ہمیں جانا چاہیے۔ تو دوسری شرط یہ کہ وہ راستہ کیا ہو جی بالکل سیدھا۔ نمبر 3 وہ راستہ کیسا ہو جو سب سے زیادہ نزدیک ہو۔ نمبر 4 شادہ ہو۔ نمبر 5 اس کے علاوہ منزل کو جانے کا پورا راستہ کوئی نہ ہو۔ ایسا جو راستہ ہوتا ہے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ اخروی اعتبار سے ہو، جس راستے پہ یہ 5 شرطیں ہوں۔ پہلا وہ منزل مقصود تک پہنچتا ہو۔ نمبر 2 جی بولو بالکل سیدھا ہو۔ نمبر 3 کھلا ہو کشادہ ہو۔ نمبر 4 بہت قریب ہو۔ نمبر 5 اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ جاتا ہو، وہ صراط مستقیم ہوا کرتا ہے۔ اور یہ دنیاوی اصول ہے کہ جو صراط مستقیم پہ چلے گا اس کا انجام انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ ہمارا جو صراط مستقیم ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کا راستہ ہے، جو اس پہ چل پڑا تو اس کا اختتام کہاں ہوگا؟ امت خضرا پہ ہوگا نا، اللہ جل جلالہ کی ملاقات پہ ہوگا۔ اچھا آج ہم نے پڑھا ہے کہ صراط مستقیم تو اللہ میں چاہیے، اور علماء نے لکھ دیا کہ جس کے اندر یہ 5 شرطیں ہوں گی وہ راستہ صراط مستقیم ہوگا جو منزل مقصود تک پہنچائے، بالکل سیدھا ہو، قریب ترین ہو، کشادہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ جاتا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے سوال کیا، اللہ نے ہمیں سکھایا کہ تم یوں کہو صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، بولو بیٹا صراط الذین انعمت علیہم، تو نے جن پر انعام کیا، تو نے جن پر انعام کیا۔ اب ہم نے
آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن کی تفسیر کے مواخذ میں سے پہلا مواخذ کیا پڑھا تھا کہ قرآن کی تفسیر ہم کس سے مانگیں گے؟ قرآن سے. ہم نے قرآن سے سوال کیا کہ قرآن بتلا انعام یافتہ طبقہ کون سا ہے، کیونکہ سب سے پکی اوتھینٹک بات قرآن کی ہے. قرآن نے ہمیں خود بتا دیا اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 طبقات ہیں. کتنے طبقات ہیں جی؟ قرآن کی نظر میں 4 وہ طبقات ہیں کہ جو انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. وہ 4 طبقات ہیں. پہلا انبیاء، پہلے کون سا جی؟ انبیاء. دوسرا صدیقین، سچے لوگ. تیسرے شہداء، اور چوتھے نیک لوگ، صالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. سبحان اللہ. آپ غور کریں، انبیاء میں سب سے بڑے ہمارے آقا ہیں. صدیقین سچوں میں سب سے بڑے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق ہیں. شہداء میں دیکھیں سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں. یہ سارے شہداء ہیں. اور صالحین میں باقی سارے صحابہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھی بات دل کو لگے سبحان اللہ بولا کرو. دیکھو انبیاء سب کے سربراہ کون ہیں؟ ہمارے آقا. صدیقین سچوں کے کون سردار ہیں؟ انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر. شہداء کون ہیں؟ بڑے شہداء میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن ان سے بڑا درجہ ان لوگوں کا ہے جو نبی کے سسر ہیں، نبی کے قریب ہیں، جو سیدنا امام حسین کے استاد ہیں. سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، تینوں خلفاء شہید ہوئے. اور اس کے بعد صالحین، سارے صحابہ. پتہ کیا چلا کہ نبی اور پورے صحابہ کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور وہ انعام یافتہ طبقہ ہے. جو بھی صحابی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا، اسی بار ان کا اختتام ہوا، پیارے آقا کی زیارت کی ہے، وہ صحابی سچے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی. بولو بولو، ہر صحابی نبی جنتی. جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. کیوں کہ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں. جس کی بھی پیروی کرو گے جنت میں جاؤ گے. تو اس میں کھل کے بولا کرو ہر صحابی نبی جنتی. بالکل سارے صحابی جنتی ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی جنت میں جائے گا نا. لے شوق سے نام صحابہ کا، بولو لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا صحابہ کا، کر تجھے طلب جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا انعام یافتہ طبقہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلا. قرآن کی نظر میں وہ 4 ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. بولیں گے جی. نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین. نمبر 1 انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. میں نے کہا انبیاء سارے سیدھے راستے، سارے انبیاء تو جنتی ہے ہی ہیں. انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہمارے آقا، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ. اس کے بعد صدیقین میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ابوبکر صدیق ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ سچ بولیں گے وہ صدیق اکبر کی چھتری کے نیچے ہوں گے. اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے شہداء کا. پیارے آقا کریم علیہ السلام کی امت میں شہداء میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ بھی ہیں، لیکن اس ترتیب سے جو پیارے آقا کے بعد صحابہ کا مقام ہے، ابوبکر کے بعد عمر، عثمان، علی، پھر اس کے بعد باقی صحابہ ہیں، صالحین. ایک آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، سبق مکمل ہو گیا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ شہداء زندہ ہیں. شہداء زندہ ہے نا، کسی شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اللہ نے رزق بھی دیتے ہیں. تو شہید کا درجہ تیسرا ہے، اس سے اوپر درجہ صدیقیت کا ہے، اس کے اوپر درجہ انبیاء کا ہے. آج بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں، آپ کو کلیئر کرتا ہوں، جو آج بھی عقیدہ رکھتے ہیں الیاذ باللہ کہ انبیاء بھی ختم ہو چکے ہیں، انبیاء قبروں میں موجود نہیں. یہ غلط عقیدہ ہے، جنہیں ممات النبی کہا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے انبیاء الانبیاء احیاء فی قبورہم، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. اگر شہید تیسرے درجے میں زندہ ہو سکتا ہے، دوسرا درجہ صدیق کا ہے اور پہلا درجہ انبیاء کا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تھرڈ والے کو تم کہو گے یہ ٹھیک ہے اور سیکنڈ اور فرسٹ کو چھوڑ دو؟ یہ عقیدہ ابھی سے ذہن میں رکھ لو. جو آج یہ فتنے دنیا میں ہے کہ نبی الیاذ باللہ اپنے گنبد خضرا میں بھی نہیں ہے اور اپنے آپ کو لوگ مسلمان کہتے ہیں، اللہ سے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین. سب سے بڑا درجہ انبیاء کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء اور صالحین. سمجھ آ گیا جی؟ صراط
راستہ صراط الذین انعمت علیہم جن پر باقی اگلا سبق انشاءاللہ اگلے درس میں. واخر دعوانا الحمدللہ.